حکومت نے اس بات کا پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ پٹواری سسٹم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہے۔ اسی سلسلے میں حکومت نے ایک ریسنٹ نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے اور وہ نوٹیفیکیشن میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ بیسیکلی ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص اپنی پراپرٹی کا انتقال کروانے پٹوار خانے جاتا تھا، جب اس نے سیل ڈیڈ رجسٹر کروا لی ہوتی تھی، ہبہ ہوتا تھا، ایکسچینج ہوتا تھا، وراثتی ہوتا تھا، تو جب اسے پٹوار خانے میں جا کے انتقال کروانا پڑتا تھا تو وہاں اسے کافی بے ضابطگیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے بہت پرابلم میں لوگ آتے تھے۔ اسی سلسلے میں حکومت نے ایک انقلابی نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے جس میں پٹواریوں کی جو پاورز ہیں ان کو مکمل طور پر محدود کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ پٹواری سسٹم کو حکومت نے کیسے قابو کیا ہے۔ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب آپ میری ویڈیو دیکھیں تو کائنڈلی اس کو ایک لائک کر دیجیے کریے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو معلوماتی لگتی ہے تو کائنڈلی ایک کامنٹ بھی کر دیجیے کریے۔ تو جو نوٹیفیکیشن ہے وہ میرے یوٹیوب ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کے چینل پہ ہے، آپ کھولیں گے تو آپ کو اس میں یہ نوٹیفیکیشن اور اس کے علاوہ تمام نوٹیفیکیشن مل جائیں گے۔ بیسیکلی حکومت نے 30 دسمبر 2025 کو لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے تحت ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے۔ اس میں انہوں نے پٹواریوں کی پاور کو اس طرح لمیٹڈ کیا ہے کہ جب بھی آپ اپنی پراپرٹی ٹرانسفر کروانے جاتے ہیں تو کوئی بھی آپ کی ٹرانسفر زبانی نہیں ہوگی۔ بیسیکلی جو پراپرٹی کی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ 4 طریقوں سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے سیل کا طریقہ، دوسرا طریقہ ہوتا ہے گفٹ ڈیڈ جسے آپ ہبہ نامہ بھی کہتے ہیں، تیسرا طریقہ ہوتا ہے پراپرٹی ایکسچینج کا طریقہ، اور چوتھا طریقہ ہوتا ہے کہ وراثتی پراپرٹی انہیریٹنس میں، کئی لوگوں کو وراثت میں بھی ملتی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ اس نوٹیفیکیشن سے پہلے پٹواریوں کے پاس انلمیٹڈ پاور تھی۔ کوئی بھی بندہ جس نے کوئی بے نامہ کیا ہو، سیل ڈیڈ کی ہو، ہبہ نامہ کیا ہو اور وہ زبانی ہو تو وہ پٹوار کے پاس جب جاتا تھا انتقال کروانے تو اس زبانی ایگریمنٹ کی بیس پہ، جبکہ کوئی رجسٹرڈ ڈاکومنٹ نہیں ہوتا تھا، تو پٹواری انتقال کر دیتا تھا دوسرے بندے کے نام اس سے پیسے لے کے۔ اس سے کافی بے ضابطگیاں ہوتی تھی، کیونکہ جب وہ انتقال کے بعد ایگریوڈ پارٹی کو پتہ چلتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو کوئی اس کے ساتھ زبانی معاہدہ نہیں کیا۔ تو حکومت نے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے 30 دسمبر 2025، اس میں حکومت نے صاف صاف کہا ہے کہ پنجاب از پلیز ٹو ڈائریکٹ دیٹ نو میوٹیشن، کہ کوئی بھی انتقال شیل بی انٹرڈ اور سینکشن بیسڈ آن این اورل ٹرانزیکشن، کہ کوئی بھی انتقال زبانی ایگریمنٹ کی بیس پہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس میں ایک انتقال کی انہوں نے اجازت دی ہے جو آپ زبانی کر سکتے ہیں، اور وہ ہے وراثتی انتقال، وراثتی پراپرٹی، لیکن اس میں بھی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ آپ نے جو نادرا سے ہے اپنا FRC بنانا ہے۔ اگر یہ پراپرٹی آپ کی وراثت میں ہے، جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی وراثت میں یہ پراپرٹی آتی ہے، آپ کے باپ دادا کی وراثت ہے تو اب بیٹے یا بیٹی کو ٹرانسفر ہونی ہے۔ تو اس نوٹیفیکیشن کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب کوئی بھی اورل ایگریمنٹ کے ذریعے پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ مورگیج ہوتی تھی، بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوتی تھی، وہ بھی انتقال جو پٹواری ہے زبانی ایگریمنٹ کی بیس پہ کر دیتا تھا۔ تو حکومت نے یہ جو انقلابی نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی کا، پراپرٹی کو انتقال کرانے کا، اس سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور اس سے بہت زیادہ بے ضابطگیاں ختم ہوں گی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہے تو اس کو پلیز شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ایڈوکیٹ مصطفیٰ کمال کو اجازت دیجئے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔